بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمین پھر زمین ہے، دھول و مٹی کا روپ لے کر لاکھوں برس سے اپنے محور پر گھوم رہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اسے پیدا کر کے اس کو اپنی قدرت جو اس کے ہر ذرے پہ اپنا غلبہ رکھتی ہے، اپنی نعمت جو ابتدائے تخلیق سے بے شمار ہے اور برس رہی ہے، اپنی رحمت واسعہ جو اس زمین کو اپنے دامن میں لیے ہے، اس کو اپنے انوار کا مظہر قرار دیا اور پھر پلٹ کر عروج آدم خاکی کی طرف مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، تو ہماری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلائے گا۔ ناظرین کرام، ماضی کے دور و دراز راستوں سے گزرتی مستقبل کی صبح ظہور تک یہ آواز گونج رہی ہے کہ اس خالق اکبر کی تمام نعمتوں سے افضل و اعلی نعمت وجود اقدس بقیت اللہ العظم ہے، جس کی رہبری میں ایک قوم صبح ظہور کی منزل کی طرف آگے بڑھ رہی ہے، جو آندھیوں کے زور کو ختم کرتی ہوئی، طوفان کی سرکشی کو پاؤں سے رونتی ہوئی، طاغوتی دہشت گردوں کے منہ پہ تماچے مارتی ہوئی، سوائے ذات ذوالجلال کے کسی اور سے خوف نہ کھاتی ہوئی، ولایت کی لامتناہی قوت کے ساتھ بلاؤں کے سینوں کو توڑتی ہوئی، صبر و ثبات قدمی کے ساتھ رابطوں کی تفسیر کا اعلان کرتی ہوئی آگے بڑھ رہی ہے۔ کل آنے والے کل کی صبح جب طلوع ہوگی، ایک خورشید ہدایت کی ٹھنڈی کرنیں پھوٹ کر اپنی راہ گزار کے استقبال کے لیے آقا کے حکم کی منتظر ہوں گی۔ ہم اس قوم کے افراد ہیں۔ ہمارے آقا حجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام نے ہمارے سماج کی دستور بندی کے لیے ایک دعا کی تعلیم کی ہے، جس میں امراء کو بے سہارا افراد سے شفقت اور غربا کو قناعت کی تلقین کی ہے۔ اسی بنیاد پر اس فلم کی تخلیق ہوئی، جسے ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ أشهد أن لا لا الہ الا اللہ۔ جماعت کا وقت ہو رہا ہے، جماعت چھوٹ جائے گی۔ ہاں چلیے چلتے ہیں۔ السلام علیکم کلیم بھائی۔ وعلیکم السلام۔ کلیم بھائی اعلیٰ خیر الاموال۔ بس چلیے آپ لوگ، بس میں پہنچتا ہوں۔ آئے تشریف لائیے۔ کلیم بھائی پارسل ریڈی ہے۔ کلیم بھائی پارسل۔ کیا بات ہے کلیم بھائی، بہت پریشان نظر آ رہا ہے۔ کوئی خاص بات نہیں ہے، بس چودھری صاحب سے کچھ قرض لے رکھا ہے، دن رات اسی کے بارے میں سوچا کرتا ہوں۔ فکر نہ کریں، اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہاں، بس اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے، کوئی نہ کوئی انشاءاللہ راستہ ضرور نکلے گا انشاءاللہ۔ چلیں السلام۔ وعلیکم السلام۔ چلو اچھا ہوا کہ نماز جماعت مل گئی۔ بہرحال نماز جماعت کے بہت سے فوائد ہوا کرتے ہیں، بے شک بے شک، صحیح کہا۔ اور اس میں ہم نے اللہ سے دعائیں بھی مانگ لی ہیں کہ اسپتال بن جائے اور لوگوں کا فائدہ بھی ہو جائے، اور یہ ہمارے شیعہ بھائیوں کے لیے بہت اچھی چیز ہے کہ جس سے لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں؟ آج پھر جماعت چھوٹ گئی۔ اللہ آپ کو موفق کرے۔ کیا خوب امام صلی اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، اول وقت نماز پڑھنے سے شیطان اپنی ناک زمین پہ رگڑ دیتا ہے۔ اچھا کلیم بھائی، خدا حافظ۔ چل بے بول، چودھری صاحب کے خلاف بولے گا؟ بول، دوائی دے گا؟ بول، معافی مانگ، معافی۔ تو ہو گئی تو غلطی تو حضور معاف کر دی، حضور معاف کر دیا، غلطی ہو گئی بہت، آئندہ سے نہیں ہوگی ایسی کوئی غلطی۔ آداب عرض ہے حضور۔
حضور یہ آپ کے لیے ایک نذرانہ لے کے آئے تھے. ٹھیک ہے، جا سکتے ہیں. حضور اگر گاؤں والے اس سال کچھ کم دام میں اناج دے دے تو نذرانے میں اور منافع میں دونوں میں اضافہ ہو جائے گا. یہ کام بھی ہو جائے گا. حضور کیا گاؤں والے مان جائیں گے؟ میرا مطلب یار مانیں گے کیسے نہیں؟ گاؤں میں ایسا کون ہے جو چودھری صاحب کی بات سے انکار کریں؟ چودھری صاحب اگر دن کو رات کہہ دیں تو گاؤں والے سونے چلے گئے. حضور وہ تو میں جانتا ہی ہوں، خاندانی لوگ ہیں نا. اچھا حضور میں چلتا ہوں. چودھری صاحب کی عمر دراز ہو. کیوں بے خبری؟ جب دیکھو کٹی پتنگ کی طرح چلا آتا ہے. کبھی کوئی اچھی خبر لائے گا؟ اس لیے تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں حضور، آپ کے فائدے کی خبر لایا ہوں. بہت بہت شکریہ حضور، سرکار نے ہمارے گاؤں میں پیٹرول پمپ کھولنے کی اجازت دے دی ہے. سچ کہہ رہا ہے تو؟ حضور کسی کی مجال ہے جو چودھری خلیق الزمان کے سامنے غلط بیانی سے کام لے؟ اور پیٹرول پمپ کے فوائد سے تو آپ بخوبی واقف ہیں. یوں سمجھ لیجیے حویلی میں سونے کی بارش ہوگی، سونے کی. لیکن کیا؟ لیکن یہ کہ شرائط جو ہے، سرکار نے جو شرائط رکھے ہیں اس میں ایک شرط یہ ہے کہ پیٹرول پمپ کے لیے زمین ہائی وے سے ملی ہونا چاہیے. اور جہاں تک میں جانتا ہوں آپ کی تو کوئی بھی زمین ہائی وے سے ملی ہوئی نہیں ہے. اس میں کون سی مشکل بات ہے؟ چودھری جس زمین پر اپنے قدم رکھ دیتا ہے زمین چودھری کی ہو جاتی ہے. شاید اس لیے لوگ مجھے چودھری خالق الزمان نہیں، چودھری خلید الزمان کہتے ہیں. بس تم اتنا پتا کرو کہ کون سے زمین پر پیٹرول پمپ کی الاٹمنٹ سب سے آسانی سے ہو جائے گی. ارے حضور وہ بھی پتا کر لیا کہ چوراہے پہ کلو حلوائی کی زمین ہے نا، پیٹرول پمپ کے لیے سب سے بہترین ہے. چودھری صاحب نے بلایا تم کو. لیکن دکان چھوڑ کے نہیں آ سکتا نا. مجھے کیا معلوم، چودھری صاحب نے ایک بار بول دیا تو ان کا حکم ماننے کا. تو دکان کس کے اوپر چھوڑ کے آؤں گا؟ میرے کو نہیں معلوم، چودھری صاحب نے بلایا تو سننے کا. چودھری صاحب کی زیادہ چلتی ہے، تیری دکان کی اوقات نہیں جتنی چودھری صاحب کی اوقات ہے. تو دکان کہاں پر جھونک دوں اپنی؟ مجھے نہیں معلوم، اگر نہیں آیا تو سوچ لینا تیرے بارے میں تیرا کیا حال ہوگا. اور دکان اپنی پھینک دوں، کیا کر دوں؟ مجھے نہیں معلوم. اب اگر آئے گا تو تیرے اچھے کے لیے، نہیں آئے گا تو اچھی طرح جانتا ہے. السلام علیکم چودھری صاحب. وعلیکم السلام. ارے زمین پر کہاں بیٹھ رہے ہو کلو؟ یہاں بیٹھو کرسی پر ہمارے پاس. مگر چودھری صاحب اگر مگر کیا کر رہے ہو؟ یہاں بیٹھو. مجھ غریب کو کیسے یاد کیا چودھری صاحب؟ کلو ہم تمہاری مدد کرنا چاہتے ہیں. جو رقم تم نے ہم سے قرض پہ لی تھی ہم اسے معاف کر دیتے ہیں. جی ہاں اب تمہیں وہ روپے لوٹانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور ہاں چوک کے پاس تمہاری جو زمین ہے وہ بھی ہم خریدنا چاہتے ہیں. اس کے ہم تمہیں 50,000 روپے دیں گے. مگر چودھری صاحب اگر مگر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سمجھائے دیتا ہوں، زیادہ 3-5 کی تو مار بھی کھاؤ گے اور زمین سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گے. تم تو جانتے ہو کلو ہم گھر کے گھر پھونک دیتے ہیں اور تمہاری کہیں سنوائی بھی نہیں ہوگی. چودھری صاحب قطع کلام کے لیے معافی چاہتا ہوں، مگر میری وہ زمین تقریباً 3 لاکھ روپے کی ہے اور بزمی بھیا مجھے 1 لاکھ روپے اس کے دے بھی چکے ہیں. اور تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ میں اس زمین کے تمہیں 3 لاکھ روپے دے دوں؟ بالکل نہیں حضور، آپ اس کے مجھے 10 لاکھ روپے بھی دیں گے تب بھی میں آپ کو نہیں بیچوں گا. بزمی بھیا کے میرے اوپر بہت احسانات ہیں. آج میرا بچہ انہی کی بدولت تو صحتیاب ہو گیا ہے. آپ مجھے معاف کیجیے، آپ سے یہ سودا نہیں ہو پائے گا. تیری یہ مجال؟ تیری اتنی جرت چودھری صاحب سے زبان لڑاتا ہے؟ مقبول ان کے سامنے گستاخی کرتا ہے. چھوٹا سا انسان طوفان سے ٹکرانے چلا، یہ اوقات بھول گیا. اسے تو سبق سکھانا پڑے گا. نہیں پڑے گا. ارے
یہ کیا ہو رہا ہے؟ چھوڑ دو کلیم کو، مار ڈالو کیا اسے؟ اسے لے جائیے ڈاکٹر صاحب، اس کی برا